اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جب بھی جو لیڈرشپ پوزیشنز ہوتی ہیں کسی بھی آرگنائزیشنز کے اندر، اس کے اندر آپ کا ایکسپیرینس اور کوالیفیکیشنز تو دیکھی جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک ٹریٹ یا ایک خصوصیت جو دیکھی جاتی ہے وہ کہلاتی ہے پسندیدہ شخصیت ہونا یا لائکیبلٹی فیکٹر۔ دیکھیں، یہ بہت امپورٹنٹ کوالٹی ہوتی ہے، اس لیے کہ لیڈرشپ پوزیشنز پہ آپ ٹیم کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی کمپنی اپنے سی ای اوز یا ڈپٹی سی ای اوز یا کنٹری مینیجرز یا ڈپارٹمنٹ مینیجرز یا ڈویژن ہیڈز کا انتخاب کر رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ لائکیبلٹی فیکٹر وہ دیکھی جاتی ہے۔ وہاں پہ اس قسم کے فیکٹرز اکثر آتے ہیں کہ جی مسٹر ایکس بہت کوالیفائڈ تو ہیں، ایکسپیرینس بھی ہیں، اچھے فیملی بیک گراؤنڈ سے بھی تعلق ہے ان کا، لیکن ان کی ٹیم ان کے ساتھ کام کرنا زیادہ پسند نہیں کرتی۔ ان کی ٹیم میں ٹرن اوور بہت ہے، یہ لوگ اتنے موٹیویٹڈ نہیں ہوتے ہیں، لوگ ان کی ٹیم کو چھوڑ دیتے ہیں تھوڑے عرصے بعد۔ تو اس قسم کے کمنٹس کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کے ایسے لوگوں کے جو لیڈرشپ پوزیشن کے لیے ان کی سلیکشن جو ہے وہ روک دی جاتی ہے۔ دیکھیں، بہت سارے کامیاب لوگوں نے اور بہت سارے بلکہ ایون بہت سارے امریکن پریزیڈنٹس کی میں نے بایوگرافیز پڑھی تو اس کے اندر بڑی تعجب خیز بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنی لائکیبلٹی فیکٹر کو بڑھانے کے لیے یا اپنے آپ کو پسندیدہ شخصیت بنانے کے لیے باقاعدہ ایکشن پلان بناتے ہیں اور باقاعدہ ان کوالٹیز کو اپنے اندر شامل کرنے کے لیے اس پہ کام کرتے ہیں اور ان کوالٹیز کو اپنے اندر شامل کرتے ہیں۔ دیکھیں، پسندیدہ شخصیت ہونا لیڈرشپ پوزیشنز کے لیے اور دنیا کے لیے تو بہت امپورٹنٹ ہے ہی، لیکن یہ ویسے بھی بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے۔ دیکھیں، ایک حدیث کوٹ کروں گا میں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس بندے کو پسند کرتا ہوں، آپ بھی اس بندے کو پسند کریں، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام آسمانی مخلوق کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے، آپ سب بھی اس بندے کو پسند کریں، اور اس طرح اس بندے کو اس دنیا میں بھی پسندیدہ بنا دیا جاتا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم پسندیدہ ہیں، ہمارے گھر والے، رشتہ دار اور دوست ہمیں پسند کرتے ہیں تو ہمیں یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ دیکھیں، لیکن اس کے لیے ڈیفینیٹلی ہمارے اندر کچھ بیسک کوالٹیز ہیں جو ہمیں پیدا کرنی چاہیے، اگر نہیں ہے تو میں ان میں سے 5 کوالٹیز کو ڈسکس کروں گا یہاں پہ۔ دیکھیں، سب سے پہلی کوالٹی ہے ملنسار ہونا۔ دیکھیں، ہمیں کمفرٹیبل ہونا چاہیے، ایزی گوئنگ ہونا چاہیے تاکہ لوگ ہم سے ملنے میں آسانی محسوس کریں، کوئی دقت محسوس نہ کریں۔ ہمیں کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو نہیں بنانا چاہیے، لوگوں سے چھوٹے سے چھوٹے لوگوں سے بھی ہیلو ہائی کرتے رہنا چاہیے، ملتے رہنا چاہیے۔ دوسری چیز جو ہوتی ہے دیکھیں، نرم دل ہونا یا کائنڈ ہارٹڈ ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑی کوالٹی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی یہ کوالٹی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو نرم دل بنایا، نرم خو بنایا تاکہ لوگ آپ کے ارد گرد رہیں۔ دیکھیں، کائنڈ ہارٹڈ جب آپ ہوتے ہیں نا تو لوگ آپ کے ارد گرد رہتے ہیں، اگر آپ کائنڈ ہارٹڈ نہیں ہوتے ہیں تو لوگ رہنا پسند نہیں کرتے۔ اور کائنڈ ہارٹڈ ہونے کی چھوٹی سی انڈیکیشن یہ ہے کہ دیکھیں، لوگوں کی خوشی میں اور لوگوں کے غم میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی سکسیس ہوئی ہے، کسی کے ساتھ کوئی خوشی کی چیز ہوئی ہے تو اس کو مبارکباد دینے کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے، کوئی سانحہ ہوا ہے، کوئی بری چیز ہوئی ہے تو اس سے اظہار ہمدردی کرنی چاہیے۔ اور تیسری چیز کہ جی ہمیں کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم سپیریئر ہیں کسی دوسروں کے مقابلے میں، چاہے اپنے لکس کی بیسس پہ یا اپنی پوزیشن کی بیسس پہ یا اپنی اسٹیٹس کی بیسس پہ یا اپنی ایکسپیرینس کی بیسس پہ۔ دیکھیں، جتنا چھوٹا سے چھوٹا بھی آدمی ہو اس کے اندر ہو سکتا ہے کسی ایک چیز کے نالج کے بارے میں وہ آپ سے بہتر ہو، لیکن جب ہم اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں نا تو ہم مغرور ہو جاتے ہیں، بیسیکلی ایگوئسٹک ہو جاتے ہیں، اور جب ہم ایگوئسٹک ہو جاتے ہیں تو پھر ہم دوسروں سے اس لیول پہ یا اس طریقے سے بات نہیں کر سکتے، اس طریقے سے ڈیل نہیں کر سکتے جو ہمیں پسندیدہ بنائے۔ تو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ جو واٹ ایور از آور پوزیشن، یہ جو بھی ہمارا اسٹیٹس ہے، لیکن ہمیں دوسرے بندے کے لیول پہ آ کے بات کرنا چاہیے، یا دوسرے سے جب بات کریں تو اس چیز کو بھول جانا چاہیے کہ جی ہمیں کوئی سپیریئرٹی حاصل ہے۔ دیکھیں، چوتھی اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز، بہت امپورٹنٹ کوالٹی جو ہے، دیکھیں ہمیشہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا بنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمارے ماں باپ قربان ہوں، اور ان کا ارشاد گرامی ہے کہ جی تمہیں بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ دیکھیے، دوسروں کے لیے فائدہ مند ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوسروں کی فائنینشیل ہیلپ کریں، بلکہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو دوسرے طریقے سے بھی ہیلپ کریں۔ جیسے کوئی بندہ اگر آپ کے ساتھ بات کرتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی ٹائم گزارتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے، تو اس کو آپ خوشی ہونی چاہیے کہ اس نے آپ کے ساتھ کام کیا، آپ کے ساتھ ٹائم گزارا، آپ کے ساتھ بات کیا۔ جب وہ آپ کے پاس سے اٹھ کے جائے تو اس کو اچھا فیل ہونا چاہیے۔
ہی شوڈ فیل انکریجڈ. اس کو ایسا فیل ہونا چاہیے کہ اس نے کچھ حاصل کیا آپ کے پاس آ کے. اس کو جب آپ کے پاس سے اٹھ کے جائے تو اس کو برا فیل نہیں ہونا چاہیے, اس کو ڈسکریج فیل نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے. دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ ڈس ہارٹیڈ ہوتے ہیں, ان کی لائف میں بہت سارے ان کو پرابلمس ہوتی ہیں. ہماری تھوڑی سی حوصلہ افزائی ان کی کامیابی کی طرف بہت بڑا پش ہو سکتی ہے ان کے لیے. ہمیشہ کچھ نہیں تو ایٹ لیسٹ لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں اس سے ان کی زندگی میں بہت بڑا فرق پڑ سکتا ہے. اور پانچویں اور اگین بہت امپورٹنٹ چیز کہ جی دوسروں کی خوبیوں کو دیکھنے کی کوشش کریں. ہم دوسروں کی خوبیوں کو نہیں دیکھ پاتے. ہر بندے کے اندر جتنا بھی برا ہو اس کے اندر کوئی نہ کوئی اچھی کوالٹی ہوتی ہے. دیکھیں ایک ماہر نفسیات کہتا ہے کہ ہم دوسروں کی اچھائی یا دوسروں کی خوبی کو اس لیے نہیں دیکھ پاتے کہ ہم ان کے بارے میں منفی سوچ رکھتے ہیں. ہم جیسے ہی ان کے بارے میں پازیٹیو سوچنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں ان کی پازیٹیو چیزوں, ان کی اچھائی دکھنا شروع ہو جاتی ہے. دیکھیں ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دوسروں سے ڈیفرنٹ ہو. کسی شخص کو اس وجہ سے پسند نہ کرنا کہ جی اس کا مذہب ڈیفرنٹ ہے, اس کی زبان ڈیفرنٹ ہے, اس کے بات کرنے کا انداز یا اس کے کپڑے پہننے کا انداز ڈیفرنٹ ہے, یہ غلط ہے. ہمیں سم ٹائم اپنی سوچ کو اپنی تک رکھنا چاہیے. ہمیں ہر کسی کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں اگر سب ہم جیسے ہی ہو جائیں تو پھر دنیا بڑی عجیب سی ہو جائے گی. اس لیے ہمیشہ دوسروں کی جو بھی ہے اس کے اندر اس کی اچھائی کو دیکھنے کی کوشش کریں. اچھائی, میں اپنے ارد گرد جب لوگوں کو انالائز کرتا ہوں تو مجھے جو برے سے برا شخص بھی ہوتا ہے نا اس کے اندر مجھے ایک کوالٹی ضرور ملتی ہے اچھی جو اپریشیٹ کی جا سکتی ہے. تو اس چیز کو دیکھنے کی کوشش کریں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.